جو لوگ تھک گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں اور اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج چاہتے ہیں، تو یہ آج میرا بلاگ ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گی استغفار، درود ابراہیمی آپ تہجد میں کس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری فیملی پیاری سے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ جیسے کہ میں نے ہم لوگ کو کل بتایا تھا کہ میری طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا فیور بھی ہے اور گلے میں بہت زیادہ پین ہے، تو اس وجہ سے میری آواز آپ کو آج اور جو ہے ایسا لگ رہا ہوگا کہ بالکل ہی غائب ہے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں یہ ولاگ ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور جیسے ہم مطلب روزمرہ کے کام کرتے ہیں اپنے گھر کے، اور چاہے ہماری جتنی بھی خواتین کی طبیعت خراب ہو لیکن کام تو ہمارے ہوتے ہی ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی میری زندگی کا بہت بڑا کام ہے، ولاگ جو ہے ڈالنا اور آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں سوچتی ہوں کہ میں ڈیلی جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو نبھاؤں تاکہ آپ لوگوں کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ اچھا، آپ لوگ نے میرا ولاگ جو میں نے ڈالا تھا استغفار میں درود ابراہیمی پڑھنے کا، وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ لوگوں سے جو کہنا چاہتی ہوں آج، دیکھیں تہجد کی فضیلت میں نے بہت بیان کری آپ لوگوں سے کہ تہجد پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ تہجد کی نماز کس طریقے سے آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسے آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکیں اور فجر کی نماز بھی پڑھیں، آپ کی دونوں نمازیں جو ہیں بالکل بھی ضائع نہ ہو، مطلب چھوٹے نہ۔ اور جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ تہجد کی نماز ہم آج کل نہیں پڑھ پا رہے، تو وہ اس طریقے سے پڑھ سکتی ہیں آرام سے۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اب 5:18 یا 19 پہ رہی ہے، کراچی کی بتا رہی ہوں میں آپ کو، اور علاقوں میں تھوڑی بہت ٹائمنگ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، تو آپ 4:45 یا آپ 4:50 پہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو 10-15 منٹ تو آپ کے ایسے ہی نکل جائیں گے، کیونکہ اس میں تسبیحات بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا رہ جائے گا 15 منٹ 20 منٹ آپ کے پاس رہ جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں یا آپ کچھ کر لیں، تھوڑا سا کام وام کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ اس طریقے سے جو ہے پھر آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں ان خواتین کے زیادہ بتا رہی ہوں جو بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، اور پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کیونکہ 5:30 بجے جو ہے کچھ بچوں کی ٹائمنگ اسکول کی ایسی ہوتی ہے جو 6 بجے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ مدرس جو ہے وہ اٹھی رہتی ہیں، لیکن جو 7 بجے اٹھتی ہیں تو میں تو نیپ لے لیتی ہوں بیچ میں، تاکہ میں الارم لگا دیتی ہوں، تو پھر جو ہے میں اپنے بچوں کے اسکول کے لیے جو ہے اٹھتی ہوں۔ تو اس طریقے سے میری جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے اس طریقے سے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور پھر میری نماز بھی نہیں نکلتی۔ اگر آپ کوشش کریں نماز پڑھنے کی، فجر کی بھی اور تہجد کی بھی، تو پھر آپ بہت طریقے آپ کے پاس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں ہماری جو ہے آنکھ نہیں کھلتی، تو دیکھیں الارم لگا لیں۔ ہم اسکول کے لیے بھی تو الارم لگاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور کیسے پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، تو پھر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، یا دیکھیں جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس کے آگے جو ہے مطلب اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نہیں اٹھ سکتے، تو ہم اگر چاہیں اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور تڑپ ہوگی نا، تو ہم خود ہی اٹھیں گے۔ میری ایک عادت ہے، میں کبھی الارم نہیں بھی لگاتی نا تو میں دعا مانگ کے سوچتی ہوں اللہ پاک میری اس ٹائم آنکھ کھل جائے، اور ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ یہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جلدی اس ٹائم اٹھ جائیں یا اس ٹائم اٹھ جائیں تو آپ دعا مانگ کے سویا کریں، اور جیسے آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس ٹائم کو نا آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں، جیسے آپ 7 بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو 7 بجے تصور کر لیں، تو اسی ٹائم پہ آپ کی آنکھ کھلے گی، تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ تہجد کی نماز، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی تہجد میں جب آپ پڑھیں گے 100 کی تسبیح، تو آپ کی لائف بہت چینج ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے استغفار بھی پڑھیں۔
میں آپ کو یہ تہجد کی تسبیحات بتا رہی ہوں۔ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا اذکار کرتی ہیں، کس ٹائم آپ کیا پڑھتی ہیں، سوری، تو بس یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ تسبیحات جو ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ چھوٹی موٹی جو ہے اذکار نہیں ہے، یہ بہت پاورفل اذکار ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب جو ہے بہت زیادہ مطلب آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ کو مجھ سے زیادہ نالج ہے، تو سب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنے پاور رکھتے ہیں، اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ کی لائف کیسے چینج ہو جائے گی، یہ آپ سوچ سکتے ہیں خود بھی۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ استغفار آپ 7000 بار تو نہیں پڑھ سکتے صبح میں، کیونکہ صبح کے ٹائم ہم اتنے زیادہ فریش نہیں ہوتے۔ جو لوگ فریش ہوتے ہیں، جو خواتین، وہ پڑھ لیں آرام سے۔ آپ 7000 بار پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی آپ نے 7 بار جو ہے درود ابراہیمی لگا کر، یا 3 بار آپ نے 1000 بار جو ہے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ 1000 بار آپ جب آپ 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اس کے بعد 1000 بار جو ہے آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو صبح میں اذکار کرتی ہیں آپ وہ کر لیں، لیکن میں آپ کو میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کی لائف بہت جلدی چینج ہو جائے۔ ایسے کامنٹس آتے ہیں نا کہ دل تڑپ جاتا ہے سن کے، کہ بہنیں میری بتاتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ بات نہیں کر رہے، لینے نہیں آتے، اولاد نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، رزق کی پریشانی ہے۔ ایک میری بہن کا بہت کامنٹس آ رہا ہے کہ کوئی ان کے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، بھائی ہیں ان کے، کون ہیں، ارسلان نام ہے ان کا، اور وہ جیل میں ہیں اور وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں کرا اور وہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہے، تو اللہ پاک ان کو رہائی دے دیں، ان کو قید سے آزاد کر دیں۔ آپ لوگ سب دعا کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ مجھے کامنٹس کرتی ہیں، مجھے کہتی ہیں کہ آپ سب سے دعا کروائیں، تو ان کا نام ارسلان ہے، تو آپ لوگ دعا کریے گا، کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے قید میں جو ہیں وہ کتنے مطلب ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے کسی نہ کسی الزام میں جو ہے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب اس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں۔ تو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کر دیں، سب کی مشکلوں کو دور کر دیں، تو آپ ضرور خاص دعا کریے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، جو پریشان حال ہیں لوگ، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس طریقے سے پڑھیں، اور آپ کچھ ہی دن پڑھیں گے، تو میں آپ لوگ کو پوری یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، جیسے بھی مسئلے ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں، میں کل بیٹھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی، ایک دم مطلب کل میری بالکل رات میں آواز بالکل نکل ہی نہیں رہی تھی، تو مجھے اتنی بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو بولنا چاہ رہی ہوں، میری آواز نہیں نکل رہی۔ تو ایک دم سے نا مجھے گھٹن سے محسوس ہونے لگی کہ اللہ میری آواز کیوں نہیں نکل رہی نا، عجیب سا کچھ ہوتا ہے نا جب آپ کسی پریشانی میں ہو۔ تو پھر میرے دماغ میں خیال آیا ایک دم ہی کہ ہم کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا ہماری آواز ہے، ہم بولتے ہیں، ہم ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو ہم ان چیزوں کو کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم جو ہے ان چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے ہمیں آواز دی، کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیے اپنی دنیا دکھانے کے لیے، خوبصورت منظر دکھانے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ تو جن لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ تب بھی نہیں دیکھ سکتے، جن کے پاس کان ہے لیکن وہ تب بھی نہیں سن سکتے، اب زبان ہے، ہر چیز ہے، لیکن ذائقہ نہیں چکھ سکتے، تو یہ آپ سوچیں ہم کتنا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو تو ہم گنتی میں لاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں کیا دی ہے، تو ہمارا حق تھا، ہم اس لیے شکر ادا نہیں کرتے۔ تو کیا کون کون سی نعمتیں ہیں جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر وقت، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم تو صرف اسی پہ رونا روتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا، مطلب لوگ پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے، جا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، رزق ہونے کے باوجود بھی ہمیں بے انتہا اور ضرورت ہے، مطلب ہم ان چیزوں کا، ہاں جینوین آپ کی پریشانی ہے،
لیکن ہم جب بھی شکوہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو آپ جتنے بھی پریشان ہیں، ہم لوگ جتنے بھی پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو ہم ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں صبح میں میری عادت ہے، میں سورہ رحمان لگاتی ہوں اور سورہ رحمان کا ترجمہ سنتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے دو سمندر بنائے، ایک میٹھا اور ایک کھارا، دونوں ملتے ہیں مگر ایک دوسرے میں گل نہیں جاتے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے حد رکھی ہے اور ان کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ ڈائلیسس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہوگا کہ دوران جسم سے خون سرخ نالیوں سے باہر نکالا جاتا ہے، پھر مشین سے اس سے گزارنے کے بعد جس میں دوبارہ جو ہے داخل کر دیا جاتا ہے، جو مطلب زہریلے مادے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ جب ہماری کڈنیز جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو اس کو دوبارہ سے حرکت میں لانے کے لیے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرنے لگے، تو یہ ایک مشکل اور یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، جن لوگوں کے گردے کڈنی صحت مند ہیں، ان کے جسم میں یہی عمل خود بخود دن میں 36 مرتبہ ہوتا ہے، بنا کسی تکلیف کے اور مکمل آرام کے ساتھ۔ آپ نہیں جانتے کہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اس لیے ہمیشہ رب کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جو میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ یہ پڑھیں اور آپ لوگ مجھے کامنٹس کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کو موٹیویٹ کر سکوں، میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم جو ہے کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے سیدھے راستے پہ چلنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔